تو میری قوم کا وہ جوان جو اس تصور میں بیٹھا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا، جب اس کے بارے میں اللہ پوچھے گا تو نے جوانی کی راتوں میں زنا کیسے کیا تھا، تو اس کی زبان میں طاقت کہاں سے آئے گی اللہ کو جواب دینے کی۔ جب یہ پوچھا جائے گا کہ تو نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھتا تھا، کہاں سے لاؤ گے؟ ہیرو ہیروئن سے پیار کرنے والوں کہاں سے لاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں؟ جواب دینے کے لیے زبان میں طاقت قرآن کہتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ چر چر چلنے والی زبان پر قدرت مہر لگا دے گی۔ سوچو تو صحیح، غور تو کرو، جوانی کے بارے میں پوچھا، کہاں گزار رہے ہو جوانی کو؟ نشے میں، جوے میں، عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالنے میں، زنا کی فلمیں دیکھنے میں۔ سیدنا سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے مارا جائے پھر زندہ کیا جائے، پھر مارا جائے پھر زندہ کیا جائے، پھر مارا جائے پھر زندہ کیا جائے، 3 بار مر مر کے زندہ ہونے کی تکلیف اٹھانا میرے لیے آسان ہے، لیکن ایک بار کسی کی شرمگاہ دیکھنا میرے لیے مشکل ہے۔ جملے پہ غور کریں، سلمان فارسی کیا فرما رہے ہیں؟ سرکار سلمان فارسی موبائل کی گندگی کو مشکل پاسورڈ سے چھپا کر کے جعلی اور سو کارڈ متقی بننے والوں ذرا تصور تو کرو۔ سیدنا سلمان فارسی کہتے ہیں 3 بار مر مر کے مجھے زندہ کیا جائے، مار مار کے زندہ کیا جائے، یہ تکلیف اٹھانا میرے لیے آسان ہے، لیکن ایک بار کسی کی شرمگاہ دیکھنا میرے لیے مشکل ہے۔ کہا کیوں؟ کہا 3 بار مر کر زندہ کیے جانے پہ وہ تکلیف نہیں ہوگی جتنا ایک بار کسی کی شرمگاہ دیکھنے پہ جو عذاب ہوگا نا، وہ عذاب اتنا بڑا ہوگا کہ 3 بار مر کے اٹھانے پر بھی اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنا اس عذاب کو جھیلنے میں تکلیف ہوگی۔ بتاؤ آج میری قوم کے جوان کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم رونا روتے ہیں، ہم کٹ رہے ہیں، ہم پٹ رہے ہیں، ہم لٹ رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں۔ جوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، کسی قوم کا جب جوان سنورتا ہے اس قوم کو کاٹا نہیں جاتا، پیٹا نہیں جاتا، لوٹا نہیں جاتا۔ جس قوم کا جوان آوارہ، عیاش، مکار اور دین سے دور ہو جائے پھر اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا نے ارشاد فرمایا ہمارے مذہب میں جوانوں کی حیثیت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، اور ہم بھی جوانوں کی قدر کرتے ہیں، بوڑھوں کی بھی بڑی عزت کرتے ہیں، لیکن جوانوں کے بارے میں آقا فرماتے ہیں، آقا نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوانوں کی قدر کرو، قدر کرو، قدر کرو۔ فرمایا کیوں؟ جوانوں کی قدر اس لیے کرو، آقا فرماتے ہیں کہ جب میں نے مکے میں نبوت کا اعلان کیا تو مکے کے بڈھوں نے میری دعوت کو رد کر دیا، لیکن مکے کے جوانوں نے میری دعوت کو قبول کر لیا۔ جس نے سب سے پہلے دعوت قبول کی وہ 37 سال کا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات تھی۔ 37 سال کا وہ کڑیل جوان جس نے دعوت قبول کی، وہ 27 سال کا کڑیل جوان سیدنا عمر ابن خطاب تھے، وہ سیدنا عثمان غنی تھے، وہ 10 سال کا جوانی کی طرف بڑھنے والا پوری بے باکی کے ساتھ سید السادات، خاتم الولایت، فاتح خیبر، سید العرب، سیدنا مولائے کائنات علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات تھی۔ 7 جوان تھے، سعید جوان تھے، طلحہ جوان تھے، زبیر جوان تھے، بلال جوان تھے، صہیب رومی جوان تھے، اللہ اکبر، یہ سب جوان تھے۔ سیدنا سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں حضور پہ آنے والے تیروں کو میں نے اپنے سینے پہ احد میں روکا تھا، اس وقت میری عمر صرف 16 یا 17 سال کی تھی، میرے چہرے پر ابھی داڑھی کے بال بھی نہیں اگے تھے کہ میں نے حضور کے آنے والے تیر کو اپنے سینے پہ روکا تھا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جوانی کو کہاں گزار رہے ہو؟ اللہ پوچھے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اگر آوارگی میں گزارو گے جوانی کو، بات سمیٹتا ہوں، طویل نہیں کروں، میرے بعد ایک خطاب اور سننا ہے، ایک خطاب سن چکے ایک اور سننا ہے، لیکن شارٹ کر رہا ہوں، بہت مختصر، ہو سکے تو بہت اختصار سے بات سمیٹ لوں گا، دستار بھی ہونی ہے، اشارہ مجھے ملا ہے کہ دستار بھی ہونی۔ توجہ فرمائیں، اگر جوانی کو گناہ اور پاپ میں گزارا، اللہ رب العزت جو جوانی میں عیاشی اور آوارگی کرتے ہیں ان پر اتنا سخت اور دردناک بڑھاپا مسلط کرتا ہے کہ وہ موت مانگتے تو ان کو موت نہیں آتی، چادروں میں چھپ چھپ کے روتے ہیں۔ جوانی میں جرائم کے گل کھلانے والوں، بڑھاپا بڑا بدترین آتا ہے۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد مقدس کے بازار سے گزر رہے تھے،
ابھی ایک کلام ایسا پڑھا گیا کہ بغداد نگاہوں میں پھر گیا، یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھ میں نہ آ جائے کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں۔ اللہ ہم سب کو بغداد معلیٰ کی حاضری ادب کے ساتھ عطا ہے۔ اللہ اکبر، بڑی عظیم تمنا ہے۔ اللہ اکبر۔ بغداد معلیٰ کی سرزمین پر سید الطائفہ جنید بغدادی بازار میں ہے، ایک بڈھا، بڑے میاں بوڑھا لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے، کوئی اس کے کٹورے میں بھیک بھی نہیں ڈالتا۔ تو مریدوں نے کہا بغداد کے لوگ کتنے سخت ہو گئے کہ بڈھے کو بھیک نہیں دے رہے ہیں۔ جنید بغدادی سرکار نے فرمایا واللہ جا کے تحقیق کر لو، اس بڈھے نے جوانی میں بہت پاپ کیے ہوں گے، اس لیے اللہ نے اس کو اتنا بدترین بڑھاپا دیا، کوئی اس کو بھیک دینے کے لیے تیار نہیں۔ غور فرمائیں، جوانی میں پاپ کرو گے تو بڑھاپے میں ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی، اور اگر جوانی میں حرام سے بچو گے اور نیک کام کرو گے تو سن لو اللہ کے رسول کی بشارت۔ اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو جوان جوانی میں حرام سے بچے اور اللہ کی عبادت کرے، اللہ اس جوان کو 70 صدیقوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک دو نہیں، 70 صدیقوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لوگ ولی بننے کی بات کرتے ہیں، جوانوں حرام سے بچ جاؤ، ولی نہیں، ولی سے بڑا مقام صدیقوں کا ہے۔ مقام نبوت اور مقام صدیقیت کے بیچ میں اور کوئی اللہ اکبر مقام نہیں ہے۔ نبوت کے بعد سب سے بڑا مرتبہ صدیقیت کا مرتبہ ہے، ولی سے بھی بڑا مرتبہ، شہید سے بھی بڑا مرتبہ صدیق کا ہوتا ہے۔ اور ایک دو نہیں، اگر جوانی میں حرام سے بچو گے تو اللہ 70 صدیقوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اندازہ تو فرمائے 70 صدیقوں کا ثواب کسے کہتے ہیں، کس پر ملے گا؟ صرف حرام کام سے بچنے پر۔ اس لیے جب زندگی کے اندر وہ لمحے آئے کہ آنکھیں حرام تکنا چاہیں، کان حرام سننا چاہیں، زبان حرام بولنا چاہیں، پیٹ حرام کھانا چاہیں، اس وقت یہ سوچ کر کہ اللہ جوانی کے بارے میں پوچھے گا۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میرا حق صحیح معنی میں اگر کوئی بندہ ہے، میرا کوئی بندہ ہے، حقیقت میں کوئی بندہ ہے تو وہ جوان ہے جو اپنی جوانی کو گناہوں سے بچا کر کے گزارتا ہے۔ لیکن افسوس آج جوانی اغوا ہو رہی ہے، انٹرنیٹ کی نظر ہو رہی ہے، انٹرنیٹ کے جنگلات میں ہم نے اپنی جوانی کو ضائع کر دیا۔ ابھی سوال ہو رہا تھا کہ جہیز مانگا جاتا ہے، پھر ہمارے جوان ہم لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں حضرت ایسی تقریر کر دیجئے کہ بیٹیاں مرتد ہونے سے بچ جائیں۔ بچیاں مرتد ہونے سے صرف تقریر سے نہیں بچے گی، ہر چیز کا علاج تقریریں نہیں ہوتی۔ رات بھر تقریریں سن کر صبح کو خواب خرگوش میں سو جانے والی قوم کبھی ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتی جب تک میدان عمل میں نہ ہو۔ کبھی سوچا اگر بیٹیاں مرتد ہو رہی ہے تو کیوں ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ مرتد ہونے کی جتنی رپورٹیں پھیکم پھاک بیان کی جاتی ہے میں اس سے متفق نہیں ہوں، اس لیے کہ توجہ فرمائیں کیوں متفق نہیں ہوں؟ اگر میڈیا کہہ دے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے عید کا تو اس کی بات کو مانو گے؟ نہیں مانو گے نا۔ تو جس کے کہنے پہ چاند کا آنا قبول نہیں کرتے اس کے کہنے پہ بیٹیوں کا جانا کیسے قبول کر سکتے؟ کہیں یہ سازش تو نہیں ہے ہماری بیٹیوں کو بدنام کرنے کی؟ اس لیے کہ ہر کہی ہوئی بات کو بول دینا یہ اچھی بات، ہاں کچھ مرتد ہو رہی ہیں لیکن اتنی نہیں ہے جتنی بتایا جا رہا ہے۔ ہمیں مایوس بھی کیا جا رہا تاکہ کل تانا دے لوگ کہ تمہاری بیٹیاں تو ایسے ہیں۔ میں یہاں پر ایک جملہ لوگوں سے کہتا ہوں، آج کی تاریخ میں بھی کسی کی ماں اتنی پارسا نہیں ہے جتنی مسلمانوں کی بیٹیاں پارسا ہیں۔ آج بھی ہمارے یہاں پارسائیت موجود ہے، پوترتا موجود ہے، تقدس موجود ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں اب بھی کردار سیدہ فاطمہ زندہ ہے، اس لیے ہماری بیٹیوں میں ابھی بھی لیکن بچیاں جاری کیوں جاری؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جلسہ کرنے والوں سے لے کے جلسے میں شریک ہونے والوں تک، ممبر والوں سے لے کر کے زمین پہ بیٹھنے والوں تک، ہم نے سوچا بیٹیاں کیوں جا رہی؟ نمبر ایک، سب بیٹیاں نہیں جا رہی۔ لوگ کہتے ہیں غریبی کی وجہ سے جا رہی ہے، لوگ کہتے ہیں اس کی، میں نے کہا مسئلہ غریبی کا بھی اتنا نہیں ہے، مسئلہ رشتوں کا بھی اتنا نہیں ہے،
مسئلہ دوسری چیزوں کا بھی اتنا نہیں. یاد رکھنا جا وہی رہی ہے جو پہلے سے دین کے قریب نہیں تھی، ورنہ جو دین کے قریب ہے وہ آج بھی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھنے کے لیے تیار ہے. اس لیے میری گزارش ہے، کوشش کرو اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو اور خود کو دین سے قریب کریں. بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں، آج مذہبی طبقہ بھی اپنے بچوں کو دین سے قریب لانے کی کوشش نہیں کر رہا. خو گرے حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے. مسجد کا امام، سب امام ایسے نہیں ہے، لیکن بات صرف کہہ رہا ہوں اپنی آخرت کے سنوارنے کے لیے. وہ خود تو اٹھ کر مسجد جاتا ہے، اپنے 13 سال کے بچے کو وہ جگا کے کیوں نہیں جاتا؟ مسجد کا متولی سفید ریش، وہ خود تو اکیلا اٹھ کر مسجد جاتا ہے، وہ اپنے بہو اور بیٹی کو کیوں نہیں جگاتا؟ کیا خود کے اکیلے نمازی بننے سے ہم جنتی ہو جائیں گے؟ تنہا ہم داڑھی رکھ لینے سے جنتی ہو جائیں گے؟ تنہا دیندار ہونے سے ہم جنت؟ بتاؤ ہمارے گھر میں اسلامی ماحول کتنا ہے؟ میں سوال کرتا ہوں نمازیوں سے، بے نمازیوں سے نہیں. جو نہیں کرتے وہ تو نہیں کرتے. نمازیوں سے پوچھتا ہوں، فجر میں جانے والوں، صف اول میں نماز پڑھنے والوں، گھر والوں کو کتنی بار جگایا مجھے بتاؤ؟ کیا یہ رسول اللہ کی سنت نہیں ہے؟ بے نمازیوں کو نہیں جگاتے. اللہ کے رسول سیدہ فاطمہ الزہرا اور مولا علی کے گھر روز آتے تھے اور کہتے تھے الصلاۃ الصلاۃ یا اہل البیت الصلاۃ، اے نبی کے گھر والوں نماز کے لیے اٹھو. اندازہ فرمائے جن کی نمازوں نے کبھی ترک نہیں ہونا، اللہ کے رسول ان کے دروازے پہ کیوں آ رہے ہیں؟ بتانے کے لیے کہ یہ بھی مجھ محمد کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کیوں نہیں جگاتے؟ بتاؤ ہم نے جگایا؟ اور ایک حدیث پاک پڑھ دوں، بہنیں اگر سن رہی ہے تو ان سے بھی، ہائے ہائے ہائے، سید آل رسول صاحب آئے، دلبر صاحب آئے، مولانا رضوان، مولانا مفتی افسر صاحب اور ناظم صاحب اور نقیب صاحب اور فلاں صاحب، سب لوگ آئے. حضرت دعا کریں دعا کریں. کس کی دعا لے رہے ہو؟ سید صاحب کی، پیر صاحب کی، عالم صاحب کی. ایک عمل بتاؤں، حضور کی دعا ملے گی. کس کی دعا ملے گی؟ حضور کی. رفیع گنج والوں سے میں یہ نہیں کہتا کہ اس پہ بھی سبحان اللہ کہیں. اس کی وجہ اس لیے نہیں کہتا کہ میں آپ کے عشق پہ چھوڑتا ہوں کہ حضور کی دعا مل رہی ہے پھر بھی آپ چپ رہتے ہیں یا خاموش رہتے ہیں یا کچھ بولتے ہیں. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن بس سن لیں کیا آقا کی دعا ملے گی. اور کون سی دعا؟ قیامت تک کی نسلیں آباد. اللہ کے رسول ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے خوشی میں، اللہ ان کے گھروں کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھنا. اے اللہ ان کے گھروں کو ہمیشہ ہرا بھرا. ہرا بھرا کا مطلب کیا؟ ہر خوشی ہو، کسی چیز کی کمی نہ ہو، صرف کمی کی کمی ہو بس، اور کسی چیز کی کمی نہیں. گھر جا کے جملے پہ غور کرنا کہ کسی چیز کی کمی نہ ہو، صرف کمی کی کمی ہو، باقی کسی چیز کی کمی نہ ہو. اندازہ فرمائے دعا کریں اللہ ان کے گھروں کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھنا، ہرا بھرا رکھنا، ہرا بھرا رکھنا. صحابہ نے پوچھا آقا کس کے گھر کو ہرا بھرا رکھنے کی دعا کی جا رہی ہے؟ فرمایا اس کے گھر کو جو شوہر فجر میں اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو جگاتا ہے، اور جو بیوی فجر میں اٹھتی ہے اور اپنے شوہر کو جگاتی ہے، دونوں جو ایک دوسرے کو جگائیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان کے گھر کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھے. جس کے گھر کو ہرا بھرا رکھنے کی دعا جانے دعا خود کرے، پھر اس کو کس کے تعویذ کی ضرورت پڑے گی؟ پھر اس کو کس وظیفے کی ضرورت پڑے گی؟ پھر اس کو کس عمل کی ضرورت پڑے گی؟ بولو، آپ نے بہت ہاتھ اٹھا کر کے ایمان کی گواہی دی، کیا آپ اس پر بھی ہاتھ اٹھاتے کہ انشاءاللہ گھروں کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے آج سے ہر شوہر بیوی کو جگائے گا، ہر بیوی شوہر کو جگائے انشاءاللہ؟ کتنے لوگ ہیں ذرا بتائیں اپنے نبی کی خوشی کے لیے؟ ماشاءاللہ. چلیں آپ ہاتھ اٹھا کے رکھیں ذرا، کچھ لوگوں کو نظر بھی تو آئے کہ سنی اس پر بھی ہاتھ اٹھاتا ہے. سنی صرف بد مذہب کے بائیکاٹ پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا، الحمدللہ بد مذہب کے بائیکاٹ پہ تو ہاتھ اٹھاتا ہے، لیکن بے نمازی پن کے بائیکاٹ پر بھی سنی ہاتھ اٹھا سکتا ہے. کتنے لوگ جگائیں گے اپنی بیویوں کو؟ بتاؤ انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے رکھیں. اور جو نہیں اٹھا رہے ان پہ بھی فرض ہے،
نماز ان پہ بھی اٹھا کے رکھے، ذرا اللہ کو گواہ بنائے، فرشتوں کو گواہ بنائے۔ یہ منظر خوبصورت لگے کہ شرفیہ کے دارالعلوم کے جلسے کے موقع پر کتنے بڑے انقلاب کی بات کی گئی ہے۔ سنیوں گھر ہمیشہ ہرے بھرے رہیں گے، اور صرف گھر ہرے بھرے نہیں رہیں گے، انشاءاللہ تمہاری قبریں بھی تر و تازہ رہے گی، اور دنیا تمہیں دیکھ کے کہنے پہ مجبور ہو جائے گی زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ آج ہمیں اپنے گھر میں دینی ماحول، اگر ارتداد کے فتنے کا مقابلہ کرنا ہے، ہر بندہ اپنے گھر میں دینی ماحول قائم کرے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اور قسم دے کے پوچھتا ہوں، اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے رہ کر کے بتاؤ، بچہ پیدا ہوتا ہے تو نام رکھنے سے پہلے اس کو ڈاکٹر، ٹیچر، انجینئر، لائر، وکیل، جج سب بنانے کا پلان بنتا ہے، کبھی یہ بھی پلان بنا کہ میں اپنے بیٹے کو پہلے مسلمان بناؤں گا؟ بتاؤ، ڈاکٹر، انجینئر، ٹیچر سب بناؤ، مجھے کیا اعتراض ہے؟ میں دعا کرتا ہوں اللہ جو آپ دعا کرتے ہیں اللہ وہ آپ کے بچوں کو بنائے، لیکن پہلے مسلمان بناؤ۔ کیوں؟ ڈاکٹر کا باپ ہونے میں کوئی فخر کی بات نہیں، اس لیے کہ ڈاکٹر کا باپ کوئی منکر اسلام بھی ہو سکتا ہے۔ ٹیچر کا باپ ہونا ہمارے یہاں مذہبی اعتبار سے، میں کوئی مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، ڈگریوں کا بہت اہمیت ہے، ڈگریوں کی، ڈاکٹر، ٹیچر سب، لیکن آخرت میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے ٹیچر کا باپ ہونا، وکیل کا باپ ہونا، انجینئر کا باپ ہونا۔ کیا فخر ہے پتہ ہے؟ فخر کیا ہے؟ مومن کا باپ ہونا، یہ فخر کی بات ہے۔ اور یہ فکر کس کی ہے؟ یہ فکر نبوت ہے، فکر نبوت۔ جب حضرت سیدنا عیسیٰ، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بابا حضرت یعقوب سے بچھڑ گئے، جب حضرت یوسف اپنے بابا حضرت یعقوب سے بچھڑ گئے، جب بچھڑے تھے تو بچے تھے، اور جب ملے تو کئی بچوں کے باپ بن چکے تھے، تو جس بیٹے نے غم کی خبر لایا تھا کہ بابا تیرے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، وہی بیٹا خوشی کی خبر لایا، بابا آپ کا یوسف تو زندہ ہے، اور بڑی بات یہ ہے کہ یوسف زندہ ہے مگر بادشاہ ہے، اور پورے مصر کا جلیل القدر بادشاہ ہے، سطوت والا، شان والا، عزت والا بادشاہ ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کو یہ سن کے غصہ آیا، اور غصے میں فرمایا، او یہودا منہ بند کر، یہ کیا بکتا ہے کہ میرا بیٹا یوسف مل گیا اور وہ بادشاہ ہے؟ پہلے یہ بتا کہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہو گیا؟ پہلے یہ بتا، پہلے یہ بتا کہ وہ مومن ہے یا نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر یہودا نے کہا بابا مبارک ہو، وہ تو مومن ہے، اور ہم سے اچھا، ہم بھائیوں سے اچھا مومن ہے وہ۔ تب شکر ادا کیا، فرمایا میرے بیٹے بادشاہ کا باپ ہونا آخرت میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے، میرا بیٹا مومن ہے یا نہیں مجھے اس کی فکر ہے۔ اللہ اکبر انداز۔ لوگ کہتے ہیں حضرت یوسف کے ملنے کے لیے جناب یعقوب روتے تھے۔ اگر حضرت یوسف سے صرف ملنے کے لیے روتے تھے تو ملنے کے بعد یہ غصہ کیسا؟ ملنے کے بعد یہ غصہ کیسا؟ حضرت یعقوب کے رونے کی وجہ یہ بھی تھی کہ بچہ مجھ سے دور ہو کر میرے مسلک پہ رہے گا کہ میرے مذہب پہ رہے گا کہ، حالانکہ وہ تو نبی تھے۔ یہ تعلیم، ہماری تعلیم کے لیے بات ہے۔ اب بتاؤ مسلمانوں، ہم نے اپنی بیٹیوں کو جب جنس پہنانا شروع کیا، اسکرٹ پہنانا شروع کیا، اور بیٹوں کو بچپن میں گود میں لے کر گندی فلمیں دیکھنا شروع کیا، یہ کب مومن رہیں گے؟ کب ایمان پہ رہیں گے؟ کب سنیت پہ رہیں گے؟ جاتے جاتے اتنا عرض کروں، جلسے کا سنی بن جانا اور ہے، جلسوں میں سنی بننے والوں کو جنت نہیں ملنے والی جب تک کہ آپ کا انسائیڈ، اندر تنہائیوں کے اندر آپ کی سنیت چاند کی طرح نہ چمکے، ستاروں کی طرح نہ چمکے، سونے کی طرح کھری کھری نہ چمکے، اس وقت تک کہ ہم نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ کون سی بات ہے کہ جلسے میں تو ہمارے جذبات دیکھنے والے ہوتے ہیں، پھر تنہائیوں میں وہ جذبات کہاں جاتے؟ گھر کی شادی میں ڈی جے بھی لگ رہا ہے، گھر کی شادی کے اندر ناچ بھی ہو رہا ہے، بچوں کو معاذ اللہ گود میں لے کر کے زنا کی فلمیں بھی دیکھی جا رہی ہے، بیٹیوں کو بازو میں بٹھا کر کے مائیں پاکستانی سیریلوں کے نام پہ افیئر کرنے کا طریقہ سکھا رہی۔
کتنے گھر ہیں جن گھروں کے اندر پاکستانی سیریل نہیں دیکھے جاتے؟ لعنت ہے ان سیریلوں پر جو دیور کو بھاوج کے ساتھ زنا کرنے پہ ابھارے. بڑی بہنیں جو اپنے منگیتر کے ساتھ معاذ اللہ حرام کاریوں پہ ابھار. ہنسنے کی بات نہیں ہے، لٹ رہا ہے نشیمن، لٹ رہا. تمہیں کالی گھٹاؤں کا نہیں پہچاننا آیا، اندھیرے سے دھواں اٹھتا ہے اور تم کہتے ہو ساون ہے. نشیمن جل رہے ہیں. جو بچیاں جا کر ارتداد کا اظہار کر رہی ہے وہ تو مرتد ہو ہی گئی ہے. جو تمہاری گود میں بیٹھ کر مرتد ہوئی ہے اس کا ماتم کون کرے گا؟ جو بچیاں اسلام پہ تمہارے گھر میں اعتراض کر رہی ہے، جو بچے تمہارے گھر میں مسلمان نہیں رہ گئے، اس کا آخری بات ایک بات عرض کروں. اگر کسی کو اتنا گھر ہے مولانا ہماری نسل مومن رہ جائے گی، ایک بزرگ کا ذکر کرتا ہوں، یاد رکھیں. بہت دور کی بات نہیں ہے، ماضی قریب کا ایک بہت بڑا چہرہ، بہت بڑا نام ہے، امام المنطق علامہ فضل خیر آبادی. کون نہیں جانتا فضل خیر آبادی کو، جس نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف دلی کی جامع مسجد میں جہاد کا فتویٰ پڑھا تھا. تن کے گورے من کے کالے انگریزوں کو ہندوستان سے بھگانے کی